اس مکتوب کا جو مین تھیم ہے، جو سبجیکٹ وہ یہ ہے کہ ان الشوق یکون للابرار دون المقربین۔ شوق آپ سمجھتے ہیں، جذبہ، طلب ابرار کے یہاں پائی جاتی ہے، مقربین کے یہاں نہیں۔ مقربین یعنی جو اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، اللہ کا قریبی بندہ بن جاتے، تو ان کی حالت استھر ہو جاتی ہے، ہندی میں استھر۔ تتثبت اللہ سبحانہ وإياكم على جادة الشریعة المصطفویہ على صاحبها الصلاة والسلام والتحیہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو شریعت مصطفیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام پر ثابت قدم رکھتے ہیں۔ ثابت قدم رہنا یہ بہت بڑے انعام کا باعث۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا ثم استقاموا، بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر ایمان پہ ڈٹے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر فرشتے اترتے ہیں موت سے پہلے، کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، غمگین نہ رہو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تمہیں مبارک ہو جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو ایمان کے ساتھ استقامت بہت ضروری ہے، تو دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت پر ہمیں اور آپ کو استقامت عطا فرمائے، آمین۔ ایک حدیث قدسی نقل کرتے ہیں جسے مرقات شرح مشکات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی نقل کیا ہے۔ حدیث قدسی کی الفاظ بات خدا کی ہوں اور روایت مصطفیٰ کا ہے۔ تو حدیث قدسی میں ہے الا قال شوق الابرار الی لقائی وانا الیہم لاشد شوقا، تو کیا ابرار کا شوق میری ملاقات کے لیے لمبا نہیں ہوا، اور میں خود ان کی ملاقات کا مشتاق ہوں۔ تو اثبت اللہ سبحانہ الشوق للابرار، اس حدیث پاک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرار وہ جو چل پڑے ہوں منزل کی طرف، منزل نہ ملی ہوں، ابھی منزل کے متلاشی ہوں، تو ابرار کے لیے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوق کو ثابت کیا۔ شوق ہم نے بتایا نا، جذبہ، طلب، ذوق، ایک للک، ٹھیک ہے۔ تو ابرار کے لیے شوق کو ثابت کیا، وہ مشتاق ہے ہماری ملاقات کے، میں ان سے زیادہ مشتاق ہوں۔ لأن المقربین الواصلین لا شوق لهم، اس لیے کہ وہ اللہ کے مقرب بندے جو اللہ تک پہنچ چکے ہیں، لا شوق لهم، ان کے بعد شوق نہیں بچتا ہے۔ لأن الشوق یقتضی الفقد، اس لیے کہ شوق اسی کے اندر پایا جائے گا جو اب تک پایا نہ ہو کسی چیز کو، فقد ہونے کو کہتے ہیں، جو منزل نہ ملی ہو، المنزل کی تلاش میں، ٹھیک ہے بھائی۔ لوگ نوکری کے متمنی ہوتے ہیں، دوڑ بھاگ کرتے ہیں، یہاں فارم بھرنا وہاں فارم بھرنا، جب نوکری مل جاتی ہے تو کیا یہی دوڑ بھاگ کی رہتی ہے؟ نہیں رہتی ہے، پھر دوڑ بھاگ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جاب پہ دھیان دیتے ہیں۔ دوڑ بھاگ کا مطلب یہ ہے کہ ملی نہیں نوکری، جہاں دوڑ بھاگ ختم اس کا مطلب کہ مل گئی۔ تو شوق کے لیے فقد لازم، فقد مطلب ہونا، ٹھیک ہے۔ والفقد فی حقہ مفقود، اور مقربین کے حق میں فقد ہے ہی نہیں، کھونا ہی نہیں، وہ تو پا چکے ہیں، وہ تو پا چکے ہیں۔ اللہ یا ایک حصی مثال سے
سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسان سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اپنے آپ سے سب سے زیادہ انسان محبت کرتا ہے، لیکن اپنے آپ کو پانے کے لیے وہ تگ و دو نہیں کرتا ہے جتنا اپنے محبوب کو پانے کے لیے، یعنی جو چیز نہیں ہوتی اسی کی تلاش ہوتی ہے، اور جو چیز خود اس کے پاس ہو جائے، لڑکا بغل میں تو ڈھڈورا شہر میں نہیں پیٹا جاتا، سمجھ گئے؟ تو اپنے آپ سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن جان جو کہ اس کے قریب ہے تو اس میں وہ شوق نہیں ہوتا ہے جو دوسری چیزوں کی تلاش میں شوق پایا جاتا ہے۔ فالمقرب الواصل الباقی باللہ سبحانہ والفانی عن نفسہ، تو وہ مقرب بندہ جو اللہ تک پہنچ چکا ہو، اللہ کی صفات میں بقا پا چکا ہو اور اپنے آپ کو فنا کر چکا ہو، حالہ مع اللہ سبحانہ کا حال شخص مع نفسہ، تو اللہ کے ساتھ اس بندے کا معاملہ وہی ہوتا ہے جو خود اس کا اپنے ساتھ ہوتا ہے، اپنے آپ کو وہ طلب نہیں کرتا ہے۔ تو جب مولا تک پہنچ گیا تو طلب کیا ہے؟ مطلوب مل گیا تو طلب کہاں؟ ٹھیک ہے، اچھا، فلا جرم لا يكون المشتاق الا الابرار، تو اب یقیناً شوق، ذوق، جذبہ، للک، تڑپ ابرار کے ہاں آپ کو ملے گی، لأنه محب فاقد، اس لیے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کو پایا نہیں ہے، محب فاقد، اللہ سے محبت تو کرتا ہے، تڑپ تو ہے، جستجو تو ہے، تلاش تو ہے، للک تو ہے، لیکن ابھی مولا ملا نہیں ہے، تو اسی لیے شوق جو ہے وہ ابرار کو ملے گا۔ غیر المقرب الواصل، شوق اس مقرب بندے کو کے اندر نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر نہیں دیکھیں گے جو اللہ تبارک و تعالی تک پہنچ چکا ہے۔ ٹھیک، سواء كان في الابتداء وفي الوسط ولو بقي منه مقدار حبة من خردلة ولا نعم ما قيل في الشعر الفارسی۔ اچھا، اب چاہے واصل بندہ، واصل نہیں، سوری، ابرار جو اللہ کی راہ میں ابھی ہے، ابھی وہ سالک ہے، سلوک و جذبہ کی منزلت طے کر رہا ہے، چاہے ابتدائی معاملہ ہو چاہے بیچ کا معاملہ ہو۔ ابتدا اور توسط میں شوق ہوتا ہے، وجد و حال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جیسے انتہا کو معاملہ پہنچتا ہے، انتہا مطلب وصول اللہ تک متحقق ہوتا ہے، تو پھر اب اس کے اندر شوق کم ہو جاتا ہے۔ شروع ذکر میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جس قدر گرمی تھی، حرارت تھی، دھیرے دھیرے کر کے وہ گرمی میں وہ حرارت کم سی ہو رہی ہے، ایسا محسوس لگتا ہوتا ہوگا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب پہلے ہماری زیادہ ترقی تھی اب ترقی کم ہو گئی، یہ تو جس قدر بڑھتے چلے جائیں گے اس مشک کی خوشبو اور پھیلتے چلے جائیں گے۔ امام شافعی کہتے ہیں عید ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ مسک ما کررتہ یتذوق، کہ نعمان ابو حنیفہ کا ذکر میرے پاس کرو، اس لیے کہ ابو حنیفہ کا ذکر مشک کی طرح ہے، اور مشک کو جتنا رگڑیں گے اتنے خوشبو دیں گے۔ الگ الگ امام لیکن محبت کا عالم یہ ہے۔ تو جیسے جیسے ذکر میں روز و شب آپ کے بڑھتے چلے جائیں گے ویسے ویسے انشاءاللہ آپ کی ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ کہتے چاہے دانے کے برابر ابھی پیچھے ہو، شوق رہے گا اس کے اندر، ابھی رائی کے دانے کے برابر بھی وصول سے، پہنچنے سے، ریچنگ سے پہلے رہ گیا تو شوق رہے گا۔ مثال کے طور پر آپ کسی ٹرین پہ ہیں اور آپ کا پلیٹ فارم آنے والا تو ایک شوق ہوتا ہے جلدی سے آ جائے، وہ الانتظار و اشد من القتل، انتظار قتل سے زیادہ سخت۔
आउटर पे भी ट्रेन खड़ी होती है तो और ज्यादा बेचैनी होती है कि नहीं होती है? लेकिन जब प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए तो सुकून हो जाता है कि मंजिल पे आप पहुंच गए। तो अगर आपके सुलूक की ट्रेन जो है आउटर तक पहुंच गई है और बस अगला कदम मंजिल है, एक कदम क्या कहते हैं राई के दाने के बराबर भी आप पीछे, तब तक शौक रहेगा। क्यों रहेगा? फारसी के एक शायर ने क्या खूब कहा है, फराक़े दोस्त अगर अंदर का सरंदनेस्त, महबूब की जुदाई भले मुख्तसर हो, वो मुख्तसर नहीं है। क्यों? दलील दरून दीदा अगर नीम मुअस्त, आँख के अंदर अगर एक तिल का आधा बाल भाव का या पलकों का चला जाए तो वो थोड़ा नहीं है। तो ऐसे फराक जुदाई ये आंख में तिनके की तरह है, चाहे तिनका चाहे जितना छोटा होगा वो आपको परेशान रखेगा। ऐसे महबूब से बिछड़ना, महबूब अज़ल, महबूब हकीकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फराक चाहे थोड़ा ही हो, बिल्कुल आप पहुंच गए हो मुडेर पर, लेकिन अभी कदम नहीं रखा है उस वादी में, तो ये थोड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा फराक। और मिसाल एक शख्स अपने महबूब से मिलता है रात में कि ऐसा ना हो बिछड़ जाए। वो अरबी में कहता है या लैल तुल या नौम जुल या सुबह क़िफ़ ला ततलुल, ऐ रात लंबी हो जा, ऐ नींद उड़ जा, ऐ सूरज आए सुबह ठहर जा, और ऐ सूरज तुलू मत होना। तो विसाल की ये लज्जत है। फिर उसमें ऐसा लगता है ज़माना सिमट जाता है, और फराक का एक लम्हा एक साल पे भारी होता है। अच्छा, अब शौक जो होता है वो अबरार का हिस्सा होता है, और तमानियत, इत्मीनान, सुकून, तसल्ली, स्थिरता ये मुक़र्रबीन का हिस्सा है, उनका नसीब। इसी की तरफ इशारा करते हुए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक असर रिवायत करते हैं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु रआ क़ारिअन यक़रउल कुरान व यब्की, एक क़ारी कुरान को देखा तो कुरान पढ़ते जा रहे हैं और आंखें सामने बांधो रोते जा रहे हैं। फ़क़ाला हाकज़ा कुन्ना नफ़अल, कभी हमारी भी हालत यही हुआ करती थी, हम भी ऐसे रोते थे कुरान पढ़ते, वलाकिन क़सत क़ुलूबुना, लेकिन अब हमारे दिल मजबूत हो गए, क्योंकि अब दिल दिलदार के लिए हो गया। एक दिल ही था जो आपको नजराना कर दिया, अब इसकी धड़कनें उसके नाम है। इन्नी वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। अब तो क़िबला सामने है, ठीक है, अब तो हम वासिल हो चुके हैं। शेख सादी कहते हैं ऐ सैर तोरा नाने जमी खुश मनोबाय माशूक़े मनस की निस्ते तू ज़ेश्तास, ऐ पेट भरे तुझे जो की रोटी अच्छी नहीं लगती, जरा महबूब है जो तुझे बुरा लगता है, फर्क़स नियाने उनकी माशूक़स दर बरस व मियाने उनकी तो चश्मे इंतज़ारश बरता। उस शख्स के दरमियान तो उसका महबूब उसके आगोश में है, और उसके दरमियान जिसकी दोनों आंखें इंतजार पर चौखट के पर लगी हुई है, आहट पे कान, दर पे नजर, दिल में इश्तियाक, आंखों के अश्क सूख गए तेरे इंतजार। तो महबूब जब आगोश में होगा, पहलू में होगा, तो आहट पे कान, दर पे नजर, दिल में इश्तियाक, ये चीजें होंगी नहीं, होंगी नहीं। तो जब तक दूरी थी
تب تک آنسوؤں کی لڑیاں تھیں، اور جب قربت بڑھ گئی تو دل میں مضبوطی آ گئی۔ حالی من قبیل المدح بما یشبہ الذم، کہتے ہیں یہ جملہ اس قبیل سے ہے، مد بھی ہے لیکن ضم سے بھی ملی جلی چیز ہے، یہ ایک بلاغت کی چیز ہے۔ مد ایسے کریں کہ جس میں اگر دوسرے پوائنٹ آپ کو سنتے ہیں تو ضم، اس پوائنٹ صحابی سے اگر آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہ پہلے ہماری یہ حالت کیفر ہوتے تھے لیکن اب ہمارے دل مضبوط ہو گئے، سخت ہو گئے، تو ایسا لگتا ہے جو ہم نے تشریح کی ہے کہ پہلے ہم بھی اسی منزل پہ تھے، ہماری ترقی ہو گئی، تو یہ تو مد ہے۔ اور اگر یہ کہ ہم پہلے ہم بھی روتے تھے لیکن اب دل سخت ہو گئے، یہ معنی کر کے کہ اب آنسو نکلتے ہی نہیں، دل سخت ہو گیا، تو یہ ضم ہے۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ذات اس سے پرے، وہاں تو حضور کے طفیل ہر لمحہ صحابہ کے نام ترقی پر ہیں، وَلَلَّآخِرُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ سے، یعنی محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی سے افضل ہوگی، ترقی ہوتی رہے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے طفیل آپ کی امت کی بھی ترقی ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ سمعت عن شیخی قدس سرہ یقول، حضرت امام ربانی مجدد رضانی کہتے ہیں ہم نے اپنے پیر دستگیر حضرت خواجہ باقی باللہ کو فرماتے سنا کیا کہ ان المنتہی الواصل ربما یتمنى الشوق والطلب الذي كان له في الابتداء، کہ کبھی کبھار منتہی شخص جو اللہ تک پہنچ چکا ہو لیکن اس کے اندر بھی وہ شوق ایسے ہی آتا ہے، کچھ منتہی حضرات کے یہاں شوق جذبہ طلب، جیسا کہ مبتدی جنہوں نے ابھی بھی رائے سلوک اور جذبہ میں طریقت کی پگڈنڈی پہ قدم رکھا ہے، تو اس منتہی میں بھی وہی شوق ہوتا ہے، وہی گرماہٹ ہوتی ہے، وہی جذبہ ہوتا ہے۔ تو یہ بات انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ میں بیان کروں گا کہ منتہی کو شوق اور جذبہ کیوں نہیں ہوتا ہے، اور جن کو ہوتا ہے تو دونوں میں کیسے تکبیر دی جائے گی۔ انشاءاللہ اس کا سیکنڈ پارٹ نیکسٹ۔ السلام علیکم۔